دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 19 تاریخ اتوار کے دن اللہ رب العزت کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، گاڑیاں، من پسند نوکری، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا ہے، اور ہر بندہ اس عمل کے کرتے ہی کروڑ پتی ہو گیا۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 19 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق عطا ہوگا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کے تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج ماہ جمادی الثانی کی 19 تاریخ اتوار کے دن بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور ماہ جمادی الثانی کے مہینے کے بعد رجب المرجب کا مہینہ آئے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ اللہ والوں، اللہ رب العزت نے رجب المرجب کے مہینے کی بہت زیادہ شان بیان کری ہے، تو میں آپ لوگوں کو آج اس خاص عمل کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کے معجزات اور ثمرات کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 19 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے۔ بے شک ربیع الثانی کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ شعبان کا ہوگا۔ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آئے گا۔ رمضان کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے بہت ساری اللہ پاک سے برکتیں مانگی ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی پاک کے صدقے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے پیارے آقا اور مولا اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ عطا کیا، ہم لوگ خوب ان کا چرچا بھی کریں اور نبی پاک کی ذات پہ خوب درود پاک بھی پڑھیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ جمادی الثانی کی 19 تاریخ اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ان لمحات کی قدر کیجیے، اور جو بندہ بھی ان لمحات کی قدر کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی جھولی میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اس عمل کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو 41 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے تو بادشاہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ وظیفہ آپ گھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر ہی جائے گا۔ دوستوں، اللہ کی جب غیبی مدد آتی ہے نا تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت میں ہم لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں،
बस इसी ने हमारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रखा है। मैं उन पीरो मुर्शिद के बारे में नहीं कह रहा जो कि अल्लाह पाक के बरगुजीदा हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनके बारे में नहीं कह रहा जो जाली पीर फकीर हैं, जो एक वक्त की नमाज पढ़ते नहीं, अपने इर्द गिर्द उन्होंने मुरीदीन को जमा करके रखा है अपनी आहो बका के लिए। मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं, हमारे ईमान को कमजोर करके उन लोगों ने रखा है, हमें सिराते मुस्तकीम से हटाकर अपनी राह का मुसाफिर हमें बना दिया है, और अपने ख्वाब हमारी हलाल कमाई से वो लोग पूरे कर रहे हैं, वो लोग मजे उड़ा रहे हैं। अल्लाह वालों, आज ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांगे, आज ही अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा इस्तगफार करें, इस खास अमल को पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे, फिर देखें वो रब आपको किस तरह से नवाजेगा, कहां कहां से नवाजेगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये दौलत, ये पैसा, ये रुपया आपको कहां कहां से मिल रहा है। बस आप लोगों ने आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज सीने का राज पहली बार आपके हवाले करने जा रहा हूं। आजकल हर घर के मसाइल पैसे से शुरू होते हैं और पैसों पर ही खत्म हो जाते हैं। कोई कारोबार की वजह से परेशान है, तो कोई दुकान पर ग्राहक ना आने की वजह से परेशान है, कोई घर में बेसकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। बहुत से अफराद लाखों कमाने के बावजूद भी परेशान रहते हैं कि महीना खत्म होने से पहले पहले पैसों की कमी हो जाती है। दोस्तों, ऐसे तमाम बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि रिज़्क़ की तंगी, गुर्बत, परेशानी, मुसीबत, फिक्र फाका, कर्ज से निजात, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं, यह वजीफा बहुत छोटा है, सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत भी पूरी होगी, आपके हर मकसद में कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, हार चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, जो समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, वो एक बार इस अमल को मेरे कहने पर करें। नियत करके पढ़ो, वीडियो को मुकम्मल देख कर पढ़ो, जिस तरीके से वज़ाइफ बताए जाए, जिस तरह से, जिस तादाद में बताए जाए, जिस वक्त में पढ़ने का कहा जाए, उस वक्त में पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको वजीफों का जरूर फायदा होगा। बास औकात होता क्या है कि इंसान, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, सब बेसब्रे हैं। हम वीडियो को काट काट कर स्किप कर 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 देखते हैं, लेकिन यहाँ कोई ड्रामा या कोई मूवी लगी हो तो हम सारी रात भी बैठ सकते हैं। लेकिन काम की बात होना सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को बस वजीफे का पता चल जाए और आप लोगों को तादाद और शुमार का पता चल जाए, आप लोगों को बस एहतियात का पता ना चले और आप लोग पता करना भी नहीं चाहते, तो अल्लाह वालों कैसे कामयाब होंगे। हमारी आखिर ये दुख भरी जिंदगी कब जाकर खत्म होगी, कब हम लोग खुशियों के दिन देखेंगे, कब हम लोग अल्लाह पाक के घर का दीदार करेंगे। अल्लाह वालों, आज कल तो 5 वक्त का भी इंसान अगर नमाज पढ़ने खड़ा हो तो वो नहीं पढ़ पाता। हम लोग हमेशा पैसों में ही फंसे रहते हैं। हम लोगों ने कामयाबी को अपने बाजुओं पर सवार करके रखा है कि हम लोग सुबह उठकर काम पर जाएंगे तो ही मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह वालों, हम जब जिंदा नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी। बस आप लोगों ने रब की तरफ तवज्जो करनी है, रब की तरफ तवज्जो करते हुए अपने तमाम मसले मसाइल को रब की तरफ सौंप दें। और आप लोगों ने आज माह जमादी सानी की 19 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। अल्लाह वालों, अगर आप बीमार हैं, बीमारी इतनी है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, ला इलाज बीमारी से शिफा के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, फक्र व फाका है कि घर में खाने को कुछ नहीं रहता, मैं उन लोगों की गुर्बत पर बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं, जिनकी बहुत बुरे हाल हैं, जिनके ममालिक के बहुत ज्यादा बुरे हाल हैं। आज जो समझते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल गरीब हैं, हम घर के खाने को पूरा नहीं कर सकते, हम कैसे अमीर व कबीर बनेंगे।
آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کریں گے، اس کے رستے کھولیں گے، اس کے رستے اجاگر کریں گے۔ اللہ والوں، وجہ کیا ہے کہ جب ہم لوگ اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رب مدد نہیں کرتا؟ بے شک مدد کرتا ہے، بس ہم لوگوں کی سمجھنے میں ایک دیر ہوتی ہے، ہم لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں، ہم لوگ کچھ وقت انتظار نہیں کرتے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی عمل کرا اور ابھی میرے پاس پیسے آ جائے۔ اللہ والوں، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو معجزاتی کتاب ہے۔ ہم اس معجزے والی کتاب میں سے آپ کی خدمت میں بہت ہی مستند وظیفہ لے کر آئے ہیں، جو آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 19 تاریخ کو پڑھنا ہے، اور اتوار کا دن غائباً پڑ رہا ہے۔ 19 تاریخ کو آپ نے 19 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل پڑھنا ہے۔ اتوار بہت سے آئیں گے لیکن 19 تاریخ کہاں سے لاؤ گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھو، وظیفے کے زبر زیر کو سمجھو، وظیفے کے طریقہ کار کو سمجھو، اس کے بعد اللہ پاک سے مانگو، دعا کرو، دیکھو کس طریقے سے رب نوازے گا۔ رب تو نوازنے کو تیار ہے، وہ ہمیشہ ہم لوگوں کے لیے خوش ہی رہتا ہے، ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ اللہ والوں، بس ہم لوگ مانگنے والے ہوں، ہم لوگ مانگنے والے بن جائیں، ہم لوگ اللہ پاک کے آگے رونے والے بن جائیں، ہم لوگ دوستوں رشتہ داروں کو دکھ سناتے ہیں، ان کے آگے آہوزاری کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ ادھار دے دے۔ اللہ والوں، رب سے مانگو، رب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جھکو۔ اللہ والوں، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک اتنا دے گا، وہ قرض نہیں دیتا، وہ آپ کو ہی دے گا، اس طرح سے دے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ایک لقمے میں آپ کے پیٹ کو بھر دے گا۔ وہ رب ہے، یقین کریں، مسبب الاسباب ہے، وہ اس طرح سے نوازتا ہے کہ سمجھ نہیں پڑتی، جس طرح پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ اللہ والوں، ہزاروں کلومیٹر نیچے کی بات کر رہا ہوں، جو سمندر میں مچھلیاں رہتی ہیں، جہاں ٹیکنالوجی بھی نہیں جا پا رہی، وہاں مچھلیوں کو ہزاروں ٹن گوشت اللہ رب العزت روزانہ دیتا ہے۔ سوچے کہ وہ رب کتنا قدرتوں والا رب ہے۔ کبھی قرآن اس نظریے سے پڑھیں کہ قرآن وحی کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 23 سال 6 مہینے 7 دن میں نازل ہوا۔ اللہ پاک نے 23 سال 6 مہینے 7 دن تک اپنے پیارے حبیب کو تعلیمات دی، یعنی فرمایا کہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العزت نبی پاک کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو رب ہے وہ بڑا قدرت والا ہے، ساری تعریف اس کی ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو تم کیا کرو؟ اس کی عبادت کرو اور اس سے مدد مانگو، اور یقین کرو جب وہ تمہیں دے گا تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے، اللہ اتنا دے گا۔ اللہ والوں، ہم لوگ کبھی اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ روزانہ نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تیزی سے پڑھتے ہیں بس۔ اللہ والوں، کبھی کیف و سرور کے ساتھ پڑھو۔ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں نا، اگر آپ نے اس طریقے سے آج کے وظائف کو پڑھ لیا، یقین کریں اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے گا، آپ کی زندگی کو تبدیل فرما دے گا، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، فرانس میں ہیں، اٹلی میں ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، عمان میں ہیں، جاپان میں ہیں، مسقط میں ہیں، جہاں پر بھی آپ لوگ موجود ہیں، صرف اس عمل کو آج ماہ جمادی الثانی کی 19 تاریخ اتوار کے دن پڑھے اور دیکھیں رب کس طریقے سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ بس اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں،
نماز اثر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج 41 بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وظیفے کی طرف چلیں گے۔ خصوصی دعا کا آپ لوگ حصہ بنے، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کی برکات بہت ساری زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بارہا اپنی ویڈیو سے بتا چکا ہوں، تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ادب سے بیٹھیں۔ جو میری بہنیں ہیں وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیں اور اس خاص دعا کا حصہ بنے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، امت محمدی کی خیر فرما دے، امت محمدی پر مدد کو جاری فرما دے، ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہے بہترین حلال عزت بابرکت پاکیزہ رزق عطا فرما دے، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو میری مائیں بہنیں جو بھی اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان بیٹیوں کے بہترین نصیب فرما دے، بہترین رشتے عطا فرما دے، بہترین شادی کا بندوبست فرما دے۔ جو میرے بھائی نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، محنت سے پڑھے ہیں، بیچلرز بن گئے، ڈگریاں ان کو مل گئیں، لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی، رشوتیں دینا پڑ رہی ہیں، میرے مولا ان کے معیار والی نوکری عطا فرما، ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ اور جو میرے بہن بھائی بزنس کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، ان پر تو اللہ کی رحمت ہے، اور ان کے کاروبار میں میرے مولا جو تنگ دستی آ گئی ہے، وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، ریاکاری کر بیٹھے ہیں، گھمنڈ کر بیٹھے، میرے مولا ہمیں معاف کر دے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہمارے رزق حلال کو برکتیں عطا فرما دے، ہمارے حرام رزق کو حلال سے پاک کر دے۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، ہمارے الفاظ کو نبی پاک کے الفاظ جیسا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں مولا علی شیر خدا کی طرح علم حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ابو بکر صدیق کی طرح صداقت عطا فرما، عمر فاروق کی طرح عادل بنا دے، عثمان غنی کی طرح ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ملک شام کی خیر فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، مصلی پر بیٹھے، قبلے رخ ہو کے بیٹھیں، ہو سکے تو اس وقت کی فرض نماز پڑھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی فکر والی بات نہیں، پانی کا گلاس اپنے پاس لے لیں، اگر چینی موجود ہے تو چینی لے لیں، ایک مٹھی چینی پہ یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، ایک مٹھی چینی بھی اپنے پاس لے لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہا ہے، میرے مولا کسی کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے، کوئی کسی سے جائز محبت میں گرفتار ہے، رشتہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت کر کے بیٹھے، اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ کا اس دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، اللہ والوں، اللہ پاک کی بہت ہی پاکیزہ صفت ہے، اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والے، یا رزاقو۔ اور آپ لوگوں نے یا رزاقو کو جب آپ لوگ یا وہابو سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی پہلے آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے، بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ اس طریقے سے آپ نے پہلے یا وہابو پڑھنا ہے، اے بہت زیادہ دینے والے، پھر آپ لوگوں نے یا رزاقو پڑھنا ہے، اے روزی دینے والے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح، یعنی 100 بار ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح یا وہابو یا رزاقو کی پڑھ لیں، جب اللہ پاک کو یا وہاب سے اور یا رزاق سے پکار لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ عمل بہت خاص ہے اور یہ عمل سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی بار اس سورت کے وظائف پڑھے ہوں گے، اور کیوں نہ پڑھے ہوں، سب سے بہترین سورت ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء، سورۃ الرافیہ، سورۃ القافیہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور بھی اس سورت کے نام ہیں، ابھی یاد نہیں آ رہے، لیکن جتنے یاد آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرافیہ، سورۃ الشافیہ، اور کیا نام ہے بھائی، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ایک بار توجہ سے سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ شروع میں پڑھیے گا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورت پڑھی، سورۃ الفاتحہ تو ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تو یہ دو بار ہو جائے گا، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ امہات المؤمنین ہیں، ہماری امی جان ہیں، روحانی والدہ ہیں ہماری امی جان، ہماری بی بی عائشہ صدیقہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم پر جو مصیبت آئے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، یا کوئی بھی آپ کے اوپر بیماری آ جائے یا پریشانی آ جائے، آپ نے 33 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پہ زور زور سے دم کرنا ہے۔ اتنی زور سے دم کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوک نکلنا شروع ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں میں وہ تھوک لگ جائے۔ اتنی زور سے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے ہاتھوں کو چہروں پہ مل لیں، اپنے سر پہ مل لیں، اپنے جسم پہ مل لیں، اپنی گدی کی طرف مل لیں، یعنی کہ مسا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ نے کر لیں، یا پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ تو لہٰذا پہلے آپ نے جو یا وہابو یا رزاقو پڑھا 100 بار، اس کو بھی پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور چینی پہ دم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 33 بار آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ اگر آپ لوگ بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ مل لیجئے گا، اللہ پاک شفا عطا کر دے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، کیونکہ یہ عمل دیکھیں رزق کو بڑھانے والا ہے۔ یہ جو خاص وظیفہ ہے ہمارا، وہ رزق کو وسیع و عریض کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے، اس سورت کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص اتنی خاص سورت ہے کہ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار 101 ٹائمز آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ جب سورۃ الاخلاص کو آپ لوگ تیسرے نمبر پہ 101 بار پڑھ دیں، اللہ والوں وقت لگے گا لیکن کامیابی یقینی ہے۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اس وظیفے کو چند دنوں تک آپ لوگ آزمائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا
کہ رستے کیسے بنتے ہیں، اللہ پاک کی غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ رب کہاں کہاں سے آپ کو نوازے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ حدیثوں کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کا یہ 101 والا جو وظیفہ پڑھا ہے، 101 کی جو عادت ہے، جو عادات ہے 101 کی، یقین کریں اتنی خاص عادت ہے کہ جو بندہ بھی ان عادت کو پورا کر لیتا ہے، 101 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے نا، ایسی جگہوں سے رزق دیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا چوتھا عمل، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو آپ نے بہت بار پہلے بھی پڑھا ہوگا، یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں، یہ اللہ پاک کی ایسی صفت ہے جو آپ کو سخاوت کرنے پہ آمادہ کرے گی۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اللہ پاک سے لینا اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دینا۔ تو اللہ والوں، یا غنیوں آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کو علم مل جائے تو وہ بھی غنی ہے، آپ لوگوں کے اندر وہ سافٹ کارنر آ جائے کہ آپ لوگ دوسروں کے غم دیکھ کے رونا شروع کر دیں، آپ کو فکر ہو جائے تو یہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو اللہ والوں، یا غنیوں سے اللہ پاک کو پکاریں گے اور 41 بار پکاریں گے، 41 ٹائمز اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکاریں گے۔ پھر چینی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ لوگوں نے اس پانی کو اسی وقت پی لینا ہے۔ پانی کو پی لیں، چینی کا بتاؤں گا کیا کرنا ہے، پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اب آپ لوگوں نے جب اللہ پاک سے مانگ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگ لیا، اللہ پاک کو راضی کر لیا، رب کی توجہ آپ کی طرف آ گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک سے جتنا دل کرے آپ لوگ مانگے، ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا ہے وہ مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، اور رب سے باتیں کریں، اپنے دکھ سنائے رب کو۔ اس چینی کو آپ اٹھائیں گے جہاں پر حشرات الارض ہیں، صدقہ کرنا ہے اس چینی کو۔ یہ آسان طریقے سے آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، کیڑے مکوڑے جہاں پر زیادہ ہوں وہاں پر چینی کو ڈال دیں، پاؤں کے نیچے نہ آئے، بس اس کی خیال کریے گا، پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، چیٹیاں کھا لیں گی، کوئی ایسی جگہ پہ ڈال دیں، قبرستان میں چیٹیاں بہت ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں، وہاں ڈال دیں، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یا پھر وہ جو مٹی کے کنڈال ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں تو چڑیا وغیرہ تناول کر لیں گی۔ بس آپ نے اللہ پاک کی دعوت کرنی ہے، اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی۔ انشاءاللہ دیکھیں رب کو بڑا پسند ہے، جو رب کی مخلوق کی خدمت کرے نا، رب کو بڑا پسند آتا ہے۔ آپ تو ان کیڑوں کی خدمت کر رہے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں، یعنی خالص رب کی رضا کے لیے اور اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ ان کیڑوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔